أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد. ابھی تک جو آیتیں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. پہلے قسم جو متقی لوگوں کی تھی، جو قرآن سے حقیقت میں فائدہ اٹھانے والے تھے، ان کے لیے کن صفات کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا گیا. پھر کفار کی جو کھلم کھلا دین کا انکار کرتے ہیں، شریعت کے مقابل میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا اور کس طرح سے وہ اللہ کے پیغام سے محروم قرار دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ بھی بتائی گئی. تیسری قسم منافقوں کے مختلف گروپوں کا تذکرہ تھا کہ وہ کھلم کھلا تو مخالفت نہیں کرتے ہیں لیکن اندر سے مومن نہیں ہوتے ہیں اور دین کے مخالف ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے محروم قرار دیے گئے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. گویا مقدمے کے طور پر بتا دیا گیا کہ قرآنی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا شرائط ہیں، کون قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور محرومی کس طرح سے ہوتی ہے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہاں سے گویا قرآن کا جو اصل پیغام ہے اس کی ابتدا کی جا رہی ہے، وہ ہے توحید کا پیغام، آخرت کا پیغام. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس. الناس کا مطلب لوگوں. اس لفظ سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کتاب صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. اس کتاب کے مخاطب صرف ایمان والے یا مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے نازل کی گئی ہے. دنیا کے سارے انسان، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن کہیں یا نہ کہیں، وہ سب اس کتاب کے مخاطب ہیں، سب اس پیغام کے مخاطب ہیں. اس قرآن میں سب کے دلوں کے اطمینان کا پیغام رکھا گیا، سب کے لیے سکون اور اطمینان کا پیغام اس کتاب میں موجود ہے. ساری انسانیت کی رہبری کا سامان، ان کو صحیح راہ دکھلانے کا پیغام اس کتاب میں موجود ہے. اس لیے اس پیغام کو یا ایھا الناس سے اللہ نے شروع کیا کہ اے لوگو، اعبدوا ربکم. اعبدوا کا مطلب عبادت کرو. عبادت کا مطلب اللہ کی اطاعت اس طرح سے کرنا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل بچھا دینا، اللہ کا ڈر دل میں ہو
اللہ کی محبت بھی ہو اور اپنی کمائیگی کا بے بسی کا اظہار بھی ہو، اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی پرستش کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کہا کہ صرف اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ رب کا مطلب پرورش کرنے والا، ضرورت کے جتنے وسائل ہیں ان کو مہیا کرنے والا، ہر موقع پر سنبھالنے والا، اس پروردگار کی عبادت کرنے کے لیے کہا الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق کا مطلب پیدا کرنا، بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرنا۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے کوئی میٹیریل تھا، کوئی چیز تھی، اسی کو دوبارہ بنا دیا، نہیں، بلکہ بغیر کسی ماڈل اور نمونے کے پیدا کرنے والا۔ تو کہا کہ اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، الذین کا مطلب وہ لوگ، من قبلکم مانے جو تم سے پہلے تھے، قبل مانے پہلے، کم مانے آپ سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا میں آ چکے ہیں ان کے بھی خالق اللہ، آپ کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اب آپ سے پہلے لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ بہت سی قوموں میں اپنے بزرگوں کی پرستش کا رواج ہے، جو اپنے پرکھوں کو، جو بڑی شخصیات ہوتی تھی، ان کو معبودوں کا درجہ دیتے تھے، ان کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے۔ تو اللہ نے یہاں صاف بتلا دیا کہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، اس نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، چاہے وہ نبی ہو یا اور کوئی، ان سب کو پیدا کرنے والے اللہ۔ اس لیے عبادت اللہ کے علاوہ اور کسی کی جائز نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا۔ لعلکم تتقون، اب کیوں عبادت کرنا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ بچنے والا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے بچتے زندگی اس طرح گزارو کہ کل مرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے بھی بچ سکو۔ تو تقوی کے اندر دونوں طرح سے بچنا ہے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بھی، مرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا سکو۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہی کہ وہ تمہارا پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تمہاری پیدائش سے لے کے موت تک تمہاری ضرورت کی ہر چیز کو مہیا کر سکے، تمہیں بچپن سے پال پوس کر بڑا کر سکے، ہر جگہ پر تمہاری نگہداشت اور نگہبانی کر سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اتنا مہربان ہے۔ اور دوسری جو صفت بیان کی، خلق کی، پیدا کرنا، پیدا کرنا مخلوق کو، یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو ماننے پر مجبور ہیں کہ پیدا کرنے والے تو اللہ ہے، پیدا کرنے والا اوپر والا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تب جب اور کسی کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ اور کون عبادت کے مستحق ہو سکتا ہے؟ تیسری دلیل جو دی، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے یعنی بادل سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، اور اس سے قسم قسم کے پھل نکالے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر، غذا کے طور پر، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت قرار دو، وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں معلوم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید دلائل دی کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی چاہیے، دوسروں کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے۔ تو تیسری دلیل یہاں پر دی کہ اللہ کون ہے؟
الذی جعل، جعل مانے بنایا، ارض کے مانے زمین جس پر ہم چلتے ہیں رہتے ہیں، فراش کے مانے بچھونا، زمین کو بچھونے کی طرح بنایا، بستر کی طرح بنایا جس پر انسان سوتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے۔ اگر زمین اس طرح سے نہ ہوتی، بہت زیادہ اس کے اندر اونچ نیچ ہوتی یا سیدھی لمبائی کے ساتھ ہوتی یا اور کسی دوسرے طریقے پر ہوتی تو انسان اس پر چل نہیں سکتا تھا، سو نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، رہنے کے قابل وہ زمین نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے زمین کے اور سیارے ہیں جس کے اندر رہنے کی صلاحیت نہیں ہے، آدمی جائے گا تو پیر زمین میں دھس جائے گا، دھستا ہی چلا جائے گا، یا اور کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے انسان اس میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو زمین کے بارے میں کہا کہ اللہ ہی نے اس کو بچھونا بنا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ والسماء بنا، بنا کہتے ہیں اصلاً عمارت کو یا گنبد کو، آسمان کو اللہ نے چھت کی طرح بنایا۔ آسمان کہتے ہیں ہر اوپر والی چیز کو، تو چھت کی طرح اللہ نے بنایا۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا۔ بہت سی چیزیں جو آسمان کے اندر گھومتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے آسمان کو چھت کی طرح بنایا۔ اور پھر پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سما کے معنی اوپر والی جگہ، آسمان کو اسی لیے سما کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے، بادل بھی اوپر رہتا ہے، تو قرآن میں بادل کے لیے بھی سما کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہاں یہی ہے، آسمان سے کا مطلب اوپر سے اس نے پانی برسایا۔ انزل کے معنی نازل کرنا، ماء کے معنی پانی، تو معلوم ہوا کہ بارش جو برستی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے برستی ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو پھر بارش برس نہ سکے۔ تو آسمان سے بارش اس نے برسایا، کیوں؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اخرج کے معنی نکالنا، ثمرات کے معنی پھل، مختلف قسم کے پھل اللہ نے زمین سے نکالے۔ اب بادل سے پانی جب برستا ہے زمین میں، اس سے پھل نکلنے کے لیے بھی اللہ کے حکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو زمین سے پھل باہر نہیں نکل سکتا، درخت باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم بیج بوتے ہیں درخت کے اگانے کے لیے، بعض بیج ہوتے ہیں جو اندر سے اندر مر جاتے ہیں، درخت کے اگانے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ بعض بیج ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے درخت اگ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیج کے اگانے میں اللہ کا محتاج ہے، اگنے میں وہ اللہ کا محتاج ہے، بغیر اللہ کے حکم سے وہ اگ نہ سکے۔ اس لیے کہا کہ تم سے زمین تمہارے لیے بارش کے پانی سے پھلوں کو اللہ نے اگایا، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر، تمہاری غذا کے لیے، کھانے پینے کے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کی۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ زمین تمہارے لیے بنایا، آسمان تمہارے لیے بنایا، بارش کو اس نے نازل کیا، رزق کے لیے انتظام اس نے کیا۔ کتنا اللہ مہربان ہے، پیدا کر کے چھوڑا نہیں۔ کھانے پینے کے لیے کیا چیزیں موزوں ہو سکتی ہیں اس کا انتظام اللہ نے کیا، خود ہمیں اللہ نے بنایا۔ تو اتنا بڑا اللہ ہے تو اللہ کے علاوہ اور کون عبادت کے مستحق ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ند ان کی جمع انداد کے معنی مثل، مقابل، شریک۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو، اللہ کے برابر کسی کو مت قرار دو، اللہ کا پارٹنر کسی کو مت قرار دو، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔ اس لیے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ تمہارے لیے کہا، زمین کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، آسمان کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، بارش ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا، زمین سے پیڑ پودے اللہ نے ہماری خدمت کے لیے اگائے ہیں۔ تو انسان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معزز مخلوق نہیں ہے۔ تو کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے ہم اس کے سامنے سر جھکائیں، ہم اس کی عبادت کریں۔ وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہم کو بھی بنایا، ان کو بھی بنایا، دونوں اللہ کے مخلوق ہیں، تو وہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے سر کیسے جھکا سکتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نفع نقصان کا ذریعہ نہیں بن سکتی، آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام دیا اور اس کے دلائل بھی دیے کہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہی بتایا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کی مان کر دنیا میں زندگی گزارنی ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں اس پیغام کو بیان کیا تاکہ اس کی روشنی میں ہم زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔